العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین. اما بعد. عزیز طلباء کرام، الحمدللہ کتاب الزکوٰۃ کی عبارت آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے. پہلے اس کو بغور سماعت فرمائیں. کتاب الزکوٰۃ ہی لا تجب الا فی نصاب حولی فاضل عن حاجته الاصلیۃ. اعلم ان الزکوٰۃ لا تجب الا فی نصاب نام والحول هو الممکن من الاستنماء لاشتماله على الفصول الأربعة والغالب فيها تفاوت الأسعار فأقيم مقام النماء فأدير الحكم عليه. هذا هو المذكور في الہدایۃ. اب اس کا ترجمہ دیکھیں. ہی لا تجب الا فی نصاب، زکوٰۃ اسی نصاب میں واجب ہوتی ہے. زکوٰۃ یا ہیا کا جو مرجع ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس واسطے ترجمہ زکوٰۃ سے کیا گیا. زکوٰۃ اسی نصاب میں واجب ہوتی ہے جس پر سال گزرا ہو، حولین جس پر سال گزرا ہو، فاضل عن حاجتہ الاصلیۃ اور انسان کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو. عزیز طلباء، تو اس عبارت میں، اس جملے میں شارح وقایہ امام عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ کے حوالے سے 4 شرطوں میں سے 3 شرطوں کو بیان کیا. یعنی وہ 3 شرطیں کیا ہیں، وہ 4 شرطیں کیا ہے؟ نصاب کا ہونا، حولان حول کا ہونا، حاجت اصلیہ سے زائد کا ہونا اور ملکیت تامہ کا ہونا. تو ان میں سے پہلی 3 یعنی نصاب، حولان حول اور حاجت اصلیہ کو اس عبارت کے اندر بیان کیا. اور چوتھی شرط یعنی ملکیت تامہ یا ملک تام، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ 4 شرطیں پائی جائے گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اب یہاں پر یہ جو لفظ استعمال کیا عبارت میں، ہی لا تجب، تو لا تجب یہاں پر واجب سے اصطلاحی واجب مراد نہیں، جو فرض اور واجب کے، جو فرض کے مقابلے میں واجب ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر فرض مراد ہے، فرض قطعی مراد ہے. اس لیے کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع وغیرہ سے اس کے قطعی دلائل موجود ہیں. اس کے بعد دوسرا لفظ استعمال کیا الا فی نصاب. نصاب کسے کہتے ہیں؟ نصاب مال کی ایک متعین مقدار ہے. نصاب یہ بکسر نون ہے، مال کی ایک متعین مقدار کو کہتے ہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اگر اس میں کمی واقع ہو یعنی اس مقدار میں، تو زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، واجب اور فرض نہیں ہوتی ہے. پھر آگے حولیین کا لفظ استعمال کیا. مطلب حولیین یہ منسوب ہے حول کی طرف، یعنی نصاب مال پر، یعنی جس مال میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو اس نصاب پر سال کا گزرنا. اسی طرح سے آگے کہا فاضل عن حاجتہ الاصلیۃ. تو حاجت اصلیہ سے کیا مراد؟ حاجت اصلیہ سے مراد ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا جو انسان کو ہلاکت سے بچائے، یعنی جن کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان ہلاک ہو سکتا ہے، چاہے وہ ہلاک ہونا حقیقتاً ہو یا حکماً. حقیقتاً تو واضح ہے کہ انسان کو کھانے پینے کے لیے نہیں ملا تو وہ مر گیا.
اسی طرح سے انسان کو سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے، بارش اور ٹھنڈ اور برف باری سے بچنے کے لیے لباس مہیا نہ ہوا تو وہ مر گیا، اسے رہنے کے لیے گھر میسر نہ ہوا، چھت میسر نہ ہوا تو وہ مر گیا، تو یہ مرنا حقیقتاً کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزیں اس کی ضرورت میں شامل تھی، حاجت اصلیہ میں شامل تھی۔ اور حکماً مرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اوپر دین اور قرض تھا، اب اس دین اور قرض کو اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو دائن یعنی قرض خواہ کی طرف سے قید کرنے کا خوف ہوتا ہے، یعنی قرض خواہ قاضی کے پاس یا حاکم کے پاس اس کی شکایت کرے کہ یہ میرا دین ادا نہیں کرتا ہے، قرض ادا نہیں کرتا ہے، اب ایسی شکل میں قاضی یا حاکم اس کو بلا کر جیل میں ڈال سکتا ہے جبکہ وہ دین کی ادائیگی پر قادر نہ ہو۔ تو اب ایسی صورت میں حکمی طور پہ اس کو اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ ذلیل ہونا، قید ہونا ایک طرح سے حکماً یہ بھی کیا ہے؟ ہلاک ہونا ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کو کہا جائے گا کہ اگر دین ہے اور پوری رقم دین کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے تو اب اس کو دین کے ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ کو لازم نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال کو یوں سمجھا جا سکتا ہے، صاحب مجمع البحرین نے اس کو اس طرح سے سمجھایا، مثلاً کوئی شخص سفر میں ہے، اس کے پاس پینے کے لیے پانی ہے جس سے وہ اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا تو اسے وضو کی بھی ضرورت تھی، لیکن پانی صرف اتنا تھا کہ وہ اس سے یا تو پیاس بجھا سکتا تھا یا پھر صرف اس پانی سے وہ وضو کر سکتا تھا۔ اب اگر وہ وضو کر کے نماز اگر پڑھتا ہے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، اور اگر جان کو بچاتا ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن ہے، اس کی جان بھی بچے گی اور اس کی عبادت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو اب شریعت اس کو یہ رخصت دیتی ہے، اس کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ اس پانی سے وضو نہ کرتے ہوئے اس کو اپنے پینے میں استعمال کر لے، اپنی پیاس کو بجھا لے، اور رہی بات وضو کی تو اس کا خلیفہ اور بدل موجود ہے، نائب موجود ہے، اور وہ ہے تیمم، تو تیمم کر کے وہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لے۔ یہ بھی ایک حکمی مثال ہے ہلاکت سے بچانے کی۔ تو بہرحال اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مال زکوٰۃ سے متعلق جو شرطیں تھیں 4، ان میں سے 3 شرطوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب آگے کی عبارت دیکھتے ہیں، اعلم ان الزکاۃ لا تجب الا فی نصاب نامن، واضح ہو کہ زکوٰۃ ایسے ہی نصاب میں واجب ہے جس میں نمو اور بڑھوتری ہو، اضافہ ہو۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے نصاب کا حقیقی یا حکمی طور پر نامی یعنی بڑھنے والا ہونا ضروری ہے۔ کسے کہتے ہیں حقیقی یا حکمی طور پر نمو اور بڑھنا؟ تو حقیقی نمو اور حقیقی نما کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی شخص کے پاس مال ہے، کیش ہے، نقد ہے، وہ اس مال کو، اس کیش کو انویسٹ کرتا ہے، کاروبار میں لگاتا ہے اور اس پر اسے بینیفٹ اور منافع ملتے ہیں، تو یہ گویا کہ حقیقی نمو اور حقیقی بڑھوتری ہے۔ اور حکمی اور تقدیری نمو یعنی حکماً نما کا مطلب یہ ہے کہ حولان حول یعنی سال کا گزرنا پایا گیا تو گویا کہ حقیقتاً تو نہیں لیکن حکمی طور پہ اس پر حکم لگایا گیا کہ گرچہ حقیقتاً اس کے مال کے اندر نمو نہیں ہوا لیکن حکمی طور پہ اس کے مال کے اندر نمو پایا گیا یا پایا جا سکتا تھا۔ اسی کو آگے کی عبارت میں مزید واضح فرما رہے ہیں، عبارت دیکھیے، والحول هو الممکن من الاستنماء، اور سال کے ذریعے طلب نمو میں قدرت حاصل ہوتی ہے، لاجتماعہ علی الفصول الاربعۃ، کیونکہ سال یہ 4 موسموں پر مشتمل ہوتا ہے، 4 موسموں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی موسم ربیع، موسم خریف، موسم گرمی، موسم سردی، یہ 4 موسم سال بھر میں آتے ہیں جس کو موسم بہار، موسم خزاں، موسم گرما اور موسم سرما بھی کہا جا سکتا ہے۔ ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے جی۔ والغالب فیہا تفاوت الاسعار، جن میں عام طور پر
غالب کا ترجمہ عام سے کیا جا رہا ہے، جن میں عام طور پر بھاؤ میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، تفاوت اسعار، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ فَأُقِيمَ مَقَامَ النِّمَاءِ، چنانچہ سال کو نما اور بڑھوتری کا درجہ دے دیا گیا۔ فَأُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ، اور جب بڑھوتری کا درجہ سال کو دے دیا گیا حولان حول کو، فَأُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ، تو اسی پر حکم کا مدار بھی رکھا گیا۔ ھذا هو المذکور فی الہدایہ، اور ہدایہ میں اسی طرح سے مذکور ہے۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بتلا رہے ہیں کہ زکوٰۃ ایسے نصاب میں فرض ہوتی ہے جو حقیقتاً یا تقدیراً، یعنی حقیقی یا حکمی طور پر نامی ہو، بڑھنے والا ہو۔ یعنی وجوب زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے نصاب نامی کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نمو کی شرط نہ ہو تو پھر زکوٰۃ میں پورا مال ختم ہو جائے گا، جو حرج عظیم ہے۔ اور فقہی قاعدہ آپ نے سنا ہے، الحرج مدفوع، کہ حرج کو دور کیا جاتا ہے۔ اب مذکورہ عبارت میں یہ جو بتلایا گیا کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے نصاب کا نامی ہونا ضروری ہے، یعنی بڑھنے والا ہونا ضروری ہے، تو اب نصاب میں نمو ہوا یا نہیں، یہ ایک مخفی اور پوشیدہ چیز ہے، پوشیدہ امر ہے، پوشیدہ معاملہ ہے، جبکہ حکم کا مدار یہ ظاہری سبب پر ہوا کرتا ہے۔ تو اس عبارت کے اندر مصنف علیہ الرحمہ نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ نمو کا سبب ظاہری یا حولان حول یعنی سال کا گزرنا اس لیے قرار دیا گیا کہ سال میں 4 طرح کے موسم ہوتے ہیں، اور ہر موسم میں اموال کا بھاؤ، یعنی مال کا بھاؤ، ساز و سامان کا بھاؤ تاؤ، ریٹ کم اور بیش ہوتا رہتا ہے، یعنی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ آگے کی عبارت ملاحظہ ہو، وفیہ نظر لأن هذا يقتضي أنه إذا حال الحول على النصاب تجب الزكاة سواء وجد النماء أو لم يوجد كما في السفر، فإنه أقيم مقام المشقة فيدار الرخصة عليه سواء وجدت المشقة أم لا، لكن ليس كذلك، بل لا بد مع الحول من شيء آخر وهو الثمنية كما في الثمنين أي الذهب والفضة، أو الصوم كما في الأنعام، أو نية التجارة في غير ما ذكرنا۔ فرمایا وفیہ نظر، اور اس میں اشکال ہے، کیونکہ لأن هذا يقتضي، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب نصاب پر سال گزر جائے، اذا حال الحول على النصاب تجب الزکاة، تو زکوٰۃ واجب ہوگی، سواء، خواہ وجد النماء او لم یوجد، نما پایا جائے یا نہ پایا جائے، جیسا کہ سفر میں، کما فی السفر، فإنه أقیم مقام المشقة، سفر کو مشقت کا حکم دے دیا گیا، اور فیدار الرخصۃ علیہ، اسی پر رخصت کا مدار قائم ہو گیا، سواء وجدت المشقۃ ام لا، خواہ سفر میں دشواری پائی جائے یا نہ پائی جائے، لیکن لیس کذالک، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بل لا بد مع الحول من شیء آخر، بلکہ سال کے ساتھ دوسری چیز بھی ضروری ہے، وہو الثمنیۃ، اور وہ ہے ثمنیت، کما فی الثمنین، ثمنین یعنی سونے اور چاندی میں، او الصوم کما فی الانعام، یا جانوروں میں صوم یعنی چرنا، او نیت التجارت فی غیر ما ذکرنا، یا ان کے علاوہ مذکور چیزوں میں تجارت کی نیت کا ہونا ضروری ہے، حتی لو کان لہ عبد لا للخدمت، یہاں تک کہ اگر آدمی کے پاس غلام ہو لیکن خدمت کے لیے نہ ہو، او دار لا للسکن، یا گھر تو ہو مگر رہائشی نہ ہو، یعنی خود اس میں نہ رہتا ہو، ولم ینوی التجارت،
اور تجارت کی نیت بھی نہیں کی ہے، لا تجب فیہما الزکوٰۃ، تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یعنی غلام میں اور مکان میں۔ وَإِنْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ، گرچہ کہ ان پر سال گزر جائے۔ اور آگے فرمایا وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ كَالْأَطْعِمَةِ، اور انسان کی بنیادی ضرورت سے زائد ہونا بھی ضروری ہے، جیسے کھانے، والثیابی، اور کپڑے، واساس المنزلی، اور گھر کا ساز و سامان، ودواب الرکوبی، سواری کے جانور، وعبید الخدمتی، اور خدمتگار غلام، ودور السکنہ، رہائشی گھر، وسلاح یستعملها، اور استعمالی ہتھیار، وآلات المحترفتی، اور آلات، اوزار جو صنعت و حرفت میں کام آتے ہیں، والکتب لأہلہا، اور اہل علم کی کتابیں۔ عزیز طلباء کرام، شارح وقایہ صدر الشریعہ الاصغر نے صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جو اشکال کیا ہے، ان کی عبارت پر جو گزشتہ 4 شرطیں بیان کی، اس میں سے 3 شرطوں کا بیان ہوا، اس پر اشکال کیا تھا۔ اس کو جاننے سے پہلے ایک بطور تنبیہ کے ایک وضاحت یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے جو مال ہوتے ہیں، اموال زکوٰۃ، یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے۔ نمبر 1 ثمنین، یعنی سونا اور چاندی۔ ان میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ثمنیت کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ اسی طرح دوسرا مال ہے جانور، یعنی سائمہ، چرنے والے جانور۔ اسی طرح سے تجارتی ساز و سامان، ان میں بھی تجارت کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر غلام کسی شخص کے پاس ہے لیکن خدمت کی نیت سے نہیں ہے، یا مکان ہے لیکن رہائشی نہیں ہے، خود اس میں نہیں رہتا ہے، اور ساتھ ہی اس میں تجارت کی نیت بھی نہیں ہے، تو اب ان دونوں چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اگرچہ کہ اس پر کیا ہو، سال گزر جائے، حولان حول پایا جائے۔ اس وضاحت کے بعد اب یہ دیکھیں کہ شارح وقایہ نے صاحب ہدایہ پر کیا اشکال کیا ہے۔ تو اس عبارت میں وفیہ نظر، اس عبارت میں شارح وقایہ نے صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر نقد فرمایا، اشکال فرمایا کہ آپ کے مطابق وجوب زکوٰۃ کے لیے بس مال پر حولان حول یعنی سال کا گزرنا کافی ہے، مزید کسی اور شرط کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ رخصت سفر کے لیے محض سفر ضروری ہے، خواہ مشقت ہو یا نہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ سونے چاندی میں ثمنیت، خواہ وہ سونا چاندی زیورات کی شکل میں ہو یا ڈلے کی شکل میں ہو، یعنی بسکٹ کی شکل میں ہو، یا درہم اور دینار کی شکل میں ڈھلے ہوئے ہو۔ اسی طرح جانوروں میں سوم اور سائمہ ہونا، سوم یہ سین سے ہے، صاد سے نہیں ہے، سوم سائمہ ہونا یعنی سال کے اکثر حصے میں جانوروں کا قدرتی چارہ کھانا، جو سرکاری میدان ہوتے ہیں، جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے ہیں، اور وہاں کی اگنے والی گھاس کی قدرتی طور پہ ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ جانور چرتے ہیں، ان کو سائمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر ساز و سامان میں نیت تجارت کا ہونا ضروری ہے، یعنی حولان حول کے ساتھ ساتھ یہ دیگر شرطیں بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طرح حاجت اصلیہ سے زائد ہونا بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ اگر یہ دیگر شرطیں اگر نہیں پائی جاتی ہے تو گویا کہ ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ صرف حولان حول کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے، یہ کافی نہیں تھا، آپ کو مکمل شرطوں کو بیان کرنا چاہیے تھا۔
حالانکہ اگر دیکھا جائے تو صاحب وقایہ کا صاحب ہدایہ پر یہ جو استدراک اور اشکال ہے، جو نقد ہے، یہ کوئی حقیقتاً یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ صاحب ہدایہ کا مقصد یہ ہے کہ حولان حول یہ قائم مقام نمو ہے، یعنی ان کے بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ حولان حول یہ نمو کے قائم مقام ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ حولان حول کے علاوہ دیگر شرطیں زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، یعنی صاحب ہدایہ وجوب زکوٰۃ کے لیے دیگر شرطوں کے منکر نہیں ہیں۔ آپ کا اشکال اس وقت درست ہوتا کہ جب کہ وہ اس کا انکار کرتے، اور انہوں نے ان باتوں کا انکار نہیں کیا، بلکہ مناسب جگہوں پر اپنی کتاب ہدایہ میں ان شرطوں کی صراحت بیان فرمائی ہے، لہٰذا استدراک شارح وقایہ علی صاحب الہدایہ یہ درست نہیں ہے۔ عزیز طلباء کرام، پھر آگے جو عبارت کا اور ایک جملہ تھا، وہ جملہ کیا ہے؟ وہ ہے وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ إِلَى آخر العبارہ۔ اس عبارت میں شارح رحمۃ اللہ علیہ تیسری جو شرط تھی حاجت اصلیہ سے زائد ہونا، تو اس کی مزید وضاحت بھی فرما رہے ہیں مثالیں دے کر۔ تو حاجت اصلیہ کو دوبارہ سمجھ لے کہ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہوتا ہے۔ تو ضروری اور استعمال کی چیزیں، جیسے رہائشی مکانات جن میں لوگ رہتے ہیں، استعمالی کپڑے جن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمالی کپڑے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تجارت کے لیے نہ ہو بلکہ پہننے کے لیے ہو، چاہے وہ سال میں ایک مرتبہ پہنے۔ اسی طرح سواری کے جانور، اب جانور اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں جانوروں کی جگہ ہم سائیکل، موٹر سائیکل، 3 ویلر، 4 ویلر جو بھی گاڑیاں ہوتی ہے ان کو بھی مراد لے سکتے ہیں، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو یا پانی کا جہاز ہو۔ اسی طرح سے حفاظتی ہتھیار جو انسان کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں سیلف ڈیفنس کے لیے۔ سامان زیب و زینت، جو زینت کی چیزیں انسان جو گھروں میں رکھتا ہے یا جو اس کے لیے رکھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہیرے جواہرات، یہ بھی زیب و زینت کے سامان کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ برتن وغیرہ جو استعمال کے ہوتے ہیں یا پھر زیب و زینت کے لیے رکھے ہوتے ہیں، ان سب چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ حاجت اصلیہ سے زائد نہیں ہے۔ اسی طرح صنعتی آلات، مشینیں جن سے سامان تیار کیا جاتا ہے، اسی طرح سے وردی یعنی کرائے پر چلنے والی گاڑیاں اور مطالعے کے لیے رکھی گئی کتابیں وغیرہ، ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، ان کرائے پر چلنے والی گاڑیوں کی جو آمدنی ہوتی ہے، اور اگر وہ آمدنی انسان کیش کر کے رکھتا ہے، اس کو اکاؤنٹ میں رکھتا ہے، اور وہ نصاب کے بقدر اگر ہو جاتی ہے، حولان حول ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کی شرطیں پائی جاتی ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ اس گاڑی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جو کرائے پر چلتی ہے، بشرطے کہ دیگر شرائط زکوٰۃ پائی جائے، اب ان کے اندر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ طلباء کرام، آخر میں یہ جو لفظ آیا آلات المحترفتی، تو اس کے بارے میں شروحات میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر آلات المحترفتی کے بجائے آلات المحترفین، اس میں فاعل کے حالت جری والے صیغے کے ساتھ میں اگر اس کو پڑھا جائے تو یہ تعبیر زیادہ واضح ہے، بمعنی پیشہ ور، یعنی پیشہ وروں کے آلات۔ تو عزیز طلباء کرام، آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل سے سبق کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کر سبق پڑھنے کی، اسے سننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.